السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. حضرات گرامی اور میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، میں نے سورہ عصر کی تلاوت کی، جو قرآن مجید کی بہت ہی مختصر سورہ ہے، لیکن اپنے اندر پورے قرآن مجید کا خلاصہ لیے ہوئے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا خلاصہ، اس کا لب لباب، قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کی سمری اور اس کا اختصار سورہ عصر کے اندر شامل ہے۔ چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کے قسم کھائے، والعصر، زمانے کی قسم ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو گواہ بنا دیتا ہے اور بندوں کو یہ احساس دلا دیتا ہے کہ تم خود گواہ ہو اور تمہارے سامنے یہ چیزیں گواہ ہیں، روزانہ تم دیکھ رہے ہو اور سمجھ رہے ہو۔ اور عصر کے معنی زمانے کے ہوتے ہیں، اور زمانے میں ہی ہماری تاریخیں بنتی ہیں۔ اسلام کی آپ تاریخ دیکھ لیں، خلافت راشدہ کا زمانہ ہو، اس کے بعد کا دور ہو بنو امیہ کا، پھر عباس کا، سلجوقی دور ہے، عثمانی دور ہے، مختلف حکومتوں کے اعتبار سے اسلامی تاریخ کے چیپٹرز بن گئے ہیں، لیکن یہ پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ اور صرف یہی تاریخ نہیں، اس سے پہلے کی جو پوری انسانی تاریخ ہے، جو ہیومن ہسٹری اور جو اسلامک ہسٹری، وہاں یہ صاف نظر آتا ہے اگر اس کا سچائی سے مطالعہ کیا جائے اور غور سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ نظر آئے گا کہ انسان اپنے تھوڑے سے مفاد کے لیے اور اپنے ظاہری فائدے کے لیے زندگی میں کئی بار ایسے کام کر گزرتا ہے کہ بعد میں اس کا نتیجہ یہ بتاتا ہے کہ اس نے خود اپنے ساتھ ظلم کیا، اس نے خود اپنے ساتھ دھوکہ کیا، اس کو ذرا سی طاقت حاصل ہوئی، اس نے کمزوروں پر ظلم کرنا شروع کر دیا، اس کو ذرا سا عروج حاصل ہوا تو اس نے دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا، ذلیل سمجھنا شروع کر دیا۔ اسے اللہ تعالیٰ نے اس ارادے اور اختیار کے ساتھ بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دل دیا تھا، اس کو دماغ دیا تھا، اس کو جھنجھوڑنے والا ضمیر دیا تھا، اور وہ ضمیر اس کا اندر سے اسے صحیح بات کی طرف لے جاتا ہے، اسے آمادہ کرتا ہے، اسے بتاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ انسان کو اللہ نے نفس دے دیا، اسے خواہش دے دی، اس کے پیچھے شیطان کو لگا دیا، شیطان نے قیامت تک کی مہلت لے لی اور اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا کہ مجھے یہ وقت دیا جائے، اس پورے ڈیوریشن میں انسان کو بہکاؤں گا۔ اور بہکانے کا کام بھی ایسا نہیں کہ صرف وسوسہ ڈال کے چھوڑ دیں، بلکہ میں ان کے راستے پہ بیٹھوں، عن ایمانہم وعن شمائلہم، ہم ان کے دائیں سے اور بائیں سے اور ان کی تاک میں، جیسے گھات لگا کے کوئی کسی جھاڑی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور کسی پر وار کرتا ہے اور شکار کرتا ہے، ایسے شیطان موقع ڈھونڈتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دے دیا، قیامت تک کے لیے موقع دے دیا، وقت بھی دے دیا
اور بہکانے کے ذرائع بھی دے دیے، ذریعے بھی دے دیے، موقع دے دیا کہ سچا سے سچا مومن ہوگا، مخلص سے مخلص نمازی ہوگا، اچھا سے اچھا انسان ہوگا، شیطان اس کو اس کے اعتبار سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ برس تک اگر کسی شخص نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہوگا، وہ اچھے کام کرتا ہوگا، کھل کر گناہ کرنے میں اس کو شرم محسوس ہوتی ہوگی، اگر چھپ کر بھی گناہ ہو جائے تو 100 مرتبہ اس کے دل میں ندامت پیدا ہوتی ہے، شرم محسوس ہوتی ہے اسے، اور اپنے دل میں اندر ہی اندر وہ گھٹتا ہے کہ میں نے کتنا غلط کام کر دیا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ گھٹتا رہتا ہے، پگھلتا رہتا ہے۔ ایسے شخص کو شیطان کھلے عام گناہ کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ اسے واضح طور پر احساس دلاتا ہے کہ یہ بالکل نیکی کا کام ہے اور یہ نیکی کا کام کرنا چاہیے اور یہ گناہ کا کام ہے، لیکن کون سا تم ہمیشہ کر رہے ہو، تم تو ہمیشہ نیکیاں کرتے رہتے ہو، ایک موقع ملا ہے، ایک نظر کی تو بات ہے، ایک آواز سننے کی بات ہے، صرف ایک بار اگر یہ کر لو تو تمہارا کیا جاتا ہے؟ پھر توبے کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ کون سی چیز ہے جو غفور الرحیم کو تمہاری طرف متوجہ ہونے سے روک دے؟ یہ اس کا انداز ہوتا ہے، اور انسان کبھی کبھی فوراً اس کی دلیلیں بھی ڈھونڈ لیتا ہے، اور اس کا ذہن اندر سے کہتا ہے کہ فلاں صاحب تو اتنے اچھے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ کرتے ہیں، میں کیا ہوں، میں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، اگر میں کر لوں تو کیا حرج؟ حالانکہ ہر انسان کا حساب الگ الگ ہونے والا ہے، ہر انسان کو اپنے کیے کا اجر اور اپنے کیے کی سزا ملے گی، لیکن انسان کا ذہن ہے، اس کا نفس ہے، شیطان ہے جو اس کو طریقے سے مختلف انداز سے سمجھاتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، منتخب مت کر لو، کچھ چیزیں تم نے لے لی کہ میں یہ کر پاؤں گا آسانی کے ساتھ، لیکن زندگی میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم سے نہیں ہو سکیں گی، یا ہم نے کوشش ہی نہیں کی، یا ارادہ ہی نہیں کیا، یا کبھی ارادہ کیا یا خیال آیا تو ذہن میں ساتھ میں یہ بھی آیا کہ خاندان میں ایسا ہوتا چلا ہے، یہ ہمارا ٹریڈیشن ہے، یہ ہمارے شہر کا کلچر ہے، یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، اور اچھے اچھے لوگ کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو قرآن مجید نے یہودیوں کو پھٹکار کرتے ہوئے اور ان پر ناراض ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ تم اپنی کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان لے آتے ہو اور صحیح صحیح عمل بھی کرتے ہو، لیکن کچھ حصے کو چھوڑ دیتے ہو، اس لیے کہ تمہاری مرضی، تمہاری خواہش، تمہاری ترجیحات تمہارے پریفرنس کے مطابق نہیں ہے، وہ تم نے جو سوچ رکھا تھا کہ ہمیں یہ لائف اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا ہے، اس سے نیچے نہیں اترنا ہے، یا اس طور طریق کو نہیں چھوڑنا ہے، ہمارے لیول کے لوگ یہ کیا کرتے ہیں، ہماری حیثیت عرفی کا مسئلہ ہے۔ ایک بڑا دھوکہ ہوتا ہے انسان کو کہ وہ اپنی ایک حیثیت متعین کر لیتا ہے کہ اگر میں نے یہ نہیں کیا تو لوگ ہنسیں گے اور وہ کہیں گے اس حیثیت کا آدمی تھا، اس عزت کا اور اس مقام کا، اس کا یہ مرتبہ تھا۔ لیکن انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس کام کو پسند کیا ہے، اس کا حکم اللہ نے دیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسے سنت قرار دیا ہے، کیا آپ کا یہ اسوہ، آپ کا یہ طریقہ ہے؟ اور یہ جو اظہار ہوتا ہے اس بات کا، خاص طور سے شادی بیاہ کے موقع سے، کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ الحمدللہ آج بھی بہت اچھے ہیں، اور کبھی کبھی خود نہیں کر پاتے لیکن کوئی اچھا کام کرے تو اس کو شاباشی دیتے ہیں، آفرین کہتے ہیں، اس کو پسند کرتے ہیں، 10 جگہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ فلاں نے یہ کام سنت کے مطابق ہے۔ یہ ہمارا اپنا شر ہوتا ہے، اپنے نفس کا دھوکہ ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ چند مجلسوں میں تذکرہ کریں گے پھر بھول جاتے ہیں، لوگوں کے اتنے کام ہیں، کون یاد رکھتا ہے کہ فلاں نے مجھے پھاٹ پھاٹ کی دعوت نہیں دی تھی، بہت اچھی دعوت نہیں دی تھی، اور بالکل معمولی سی صرف حیدرآبادی بریانی کھلا کر رخصت کر دیا تھا اور اہتمام نہیں کیا تھا جو یہاں کا اپنا ایک کلچر ہے، تو کوئی یاد نہیں رکھتا۔ اور الحمدللہ مسلمانوں کے اندر یہ خیر ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ماحول بنائے تو ہم اس کے پیچھے چلیں اور آسانی کے ساتھ اس خیر کے کام کو کر سکیں، اس لیے ہمیں ہمت کرنی چاہیے۔
کبھی کبھی یہ ہوتا ہے اس بار کر لیتے ہیں، آئندہ سے انشاءاللہ، آئندہ سے سب کچھ ٹھیک ہوگا، اس بار کر لیتے ہیں، یہ بھی بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے، ابھی ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ کہا گیا ہے کہ جوانی میں تیاری کی جائے، ابھی سے اپنی آخرت کے بارے میں سوچا جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے کو، اس لیے کہ انسان کو جب دور کسی منزل کے لیے سفر پہ جانا ہوتا ہے تو وہ صبح میں، اگر خاص طور سے جب سے یہ ہوائی جہاز کا سفر آسان ہو گیا اور سب لوگ سفر کرنے لگے، تو پہلی بار کوئی سفر کر رہا ہو، آپ تصور کیجیے، یا ابتدائی چند سفر اس نے کیے ہیں، یا اس نے ڈومیسٹک ٹریول کیا ہے، اس نے انٹرنیشنل جرنی نہیں کی ہے، تو اس وقت جب اسے جانا ہو، عمرے پہ جانا ہو یا کسی باہر کے سفر پہ جانا ہو، تو رات میں وہ سو نہیں پاتا ہے، صبح 8 بجے ہے فلائٹ، اور بار بار کہا گیا ہے کہ بہت وقت ہے اور اطمینان سے جائیے گا، لیکن وہ سوچتا ہے کہ میں رسک لینا نہیں چاہتا، وہ رسک سے بچتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ نقد ابھی ہمارا نقصان ہونے والا ہے، اگر ہم نے ذرا سی غفلت کی اور چوک ہو گئی اور ہماری فلائٹ مس ہو گئی تو ہمارا اتنا بڑا خسارہ ہے، کوئی یہ ریفنڈ نہیں ہوتا، اور ہوتا ہے تو بہت معمولی ہوتا ہے، تو ہم اس کے لیے اسی حساب سے تیاری کرتے ہیں۔ تو جوانی میں انسان جب آخرت کے لیے تیاری کرتا ہے اور سوچتا ہے تو مسافر شک کو اٹھتا ہے، جو جانا دور ہوتا ہے، اس کو جب دور جانا ہے تو رات میں اٹھ کر رات بھر تیاری کرتا ہے، اپنے توبے کے وسائل ڈھونڈتا ہے، اور اس کے بعد اپنے نفس کو دھوکے میں نہیں پانے دیتا۔ صرف قرآن کا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان اپنے نقش قدم پر ڈائریکٹ نہیں لگا دیتا، دھیرے دھیرے لاتا ہے، پہلے چارہ ڈالتا ہے، پھر انسان کو متوجہ کرتا ہے، پھر طرح طرح کے ہیلے بہانے کے ساتھ پھر اسے اس منزل پر اور اس گناہ میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اس وقت وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ میرے جیسا آدمی یہ کام کر لے گا، کبھی نہیں کر سکتا تھا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا، قصد بھی نہیں تھا، ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن شیطان نے یہ کہہ دیا اور نفس نے اس کو مان لیا، اور اس کو وہ لے جا کر ایسی اندھیری موڑ پہ کھڑا کر دیتا ہے جہاں سے اس کا واپس ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید میں بار بار اس کی تاکید کی گئی ہے، سورہ عاصم میں بتایا گیا کہ انسان گھاٹے میں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے واقعی اللہ پر ایمان لایا، یقین اپنے اندر پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کے حاضر اور ناظر ہونے کا استحضار رکھا، اس کو ابھی کبھی بھی اپنے ذہن سے نکلنے نہیں دیا، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے کبھی غفلت ہو گئی تو دوبارہ یاد کیا، خاص طور سے جب گناہ کا موقع ہو تو اور زیادہ اللہ تعالیٰ کو فوراً یاد کر کے توبہ کرنی چاہیے۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہوں کو اللہ کے علاوہ کون معاف کر سکتا ہے؟ اور گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ کبھی بھی انسان کو یہ سکون نہیں پہنچا سکتی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان جب گناہ کر لے تو اسے پوری تسکین حاصل ہو گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے وہ لذت مل گئی، اب دوبارہ نہیں کرے گا۔ گناہ انسان کو دوسری مرتبہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، یہ خاص اس کی کیفیت، لیکن انسان کے اندر جب خیر کا جذبہ پیدا ہو جائے، وعاملوا الصالحات، اور نیک کام کرنے لگے، خیر کے کاموں میں سبقت کرنے لگے، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں کو آگے بڑھ کر کرو، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، تمہارے رب کی مغفرت تیار ہے، تمہارے رب کا وعدہ تیار ہے، اس کی جنت تیار ہے، عرضها السماوات والارض، جس کی وسعتیں آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور اہل تقویٰ کے لیے جنت تیار کی گئی ہے۔ تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ آگے بڑھو، آگے بڑھ کر اس مرتبے کو حاصل کرو۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون لمثل هذا فلیعمل العاملون، اگر کچھ لوگوں کو مقابلہ کرنا ہے، کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں کسی چیز میں، تو خیر کے کام میں کریں، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اس قسم کے کام کرتے ہیں مقابلہ کرنے والے، یہ وہ کام ہے جو کرنے والے دنیا میں کر گزرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ انسان اپنی صحت کی قدر کرے، اور اس وقت کی قدر کرے، فرصت کے لمحات کی قدر کرے، اور قدر کرنے میں اللہ پر ایمان و یقین کی کیفیت میں اضافہ بھی ہو، نیک کام بھی ہو، لیکن انسان وہاں فارغ نہ بیٹھ جائے،
وہ سوچے کہ میں نے نمازیں پڑھ لی، وہ سوچے کہ میں نے تلاوت کر لی، میں نے ذکر کر لیا، میں نے دعائیں کر لی، اب اس کے بعد کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی دوسروں کو تلقین کرنا. جس کام کو کرنے میں میں نے اپنا فائدہ محسوس کیا، انسان اتنا سیلفش نہ ہو جائے کہ دنیا بھی اپنی ہی سوچتا ہے، آخرت بھی اپنی ہی سوچتا ہے، بلکہ وہ اپنے اس خیر کے کام کو جس کا فائدہ وہ محسوس کر رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے، اس کی طرف لوگوں کو بلائے، تلقین کرے، اور تلقین بھی کرے حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. آج ہم عار دلا دیتے ہیں، دوسرے کو شرم دلا دیتے ہیں، اس کو ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ اگر وہ کرنے پر بھی آ رہا تھا تو وہ دور چلا جاتا ہے. کوئی عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، تاخیر سے پڑھ رہا ہے. حدیث میں عصر کی نماز اگر کوئی دیر سے پڑھے تو اسے منافق کی نماز کہا گیا ہے. لیکن اگر ہم اسے متوجہ کر رہے ہیں کہ بھائی جلدی عصر کی نماز پڑھ لو ورنہ تم منافق ہو جاؤ گے، یا کوئی دیر سے پڑھ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تم منافق کی نماز پڑھ رہے ہو، تو اس کے اندر ضد پیدا ہو جائے گی، ہٹ دھرمی پیدا ہو جائے گی. یہ حکمت کے خلاف ہے. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. جسے حکمت دی گئی، جسے عقل دی گئی، جسے موقع محل کی مناسبت سے بات کرنے کا ملکہ اللہ تعالیٰ نے دیا اور اس کو سمجھ آتا کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر دیا، بہت بڑے خیر سے نوازا. کہاں کون سی کتنی اور کس انداز سے بات کی جائے، نہ یہ کہ اسے برافروختہ کر دیا جائے، بھڑکا دیا جائے اور اس کے ساتھ پھر انسان کی بحث ہونے لگے. اور اچھے انداز سے بھی بتانے میں کبھی کبھی اگلا انسان ایسا ہوتا ہے جو بحث پر آمادہ ہو جاتا ہے کہ آپ اپنا کام کریں اور مجھے اپنا کام کرنے دیں. قرآن مجید نے اس کا بھی حل بتایا، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اگر ضرورت ایسی نوبت آ جائے اپنی طرف سے انسان بحث و مباحثے کی بیجا آرگومنٹ کی شروعات نہ کرے، لیکن اگر کوئی کر دے بہتر سے بہتر طریقہ جو ہو سکتا ہے، یعنی کہ صرف بہتر طریقہ قرآن نے یہ کہا کہ جو سب سے بہتر طریقہ ہو سکتا ہے اس وقت وہ اس کو اختیار کرے. اگر اس وقت سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے اور اسے اپنی پوری بات کہہ لینے دے، تو اسے اپنے دل کی پوری بات کہہ لینے دینا چاہیے اور 2 لفظوں میں اس کا جواب دینا چاہیے. کوشش کرنا چاہیے کہ اگر اس سے دوبارہ ملاقات ہو سکتی ہے تو میں بعد میں اپنی بات کر دوں گا، لیکن اس وقت جیتنے کے لیے اپنی دلیل پیش کر کے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مجھے معلوم ہے آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ اسلام کی دعوت اور حکمت کے خلاف. تو قرآن مجید میں تواصی بالحق کی تعلیم دی گئی کہ خیر کی بات بتائی بھی جائے اور پھر صبر کی بھی تلقین کی جائے. اور صبر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اطاعت کرنے میں، خیر کے کام کرنے میں اگر نفس تیار نہیں ہے، دشواری محسوس ہو رہی ہے، بہت زیادہ گرہ گزر رہا ہے، تو انسان کو تلقین کی جائے کہ تھوڑی دیر برداشت کر لو، عادت بنا لو. انسان جو فرائض واجبات ادا کرتا ہے، یہ نمازیں ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اہل و عیال کے حقوق ہیں، ان کی ادائیگی کرتا ہے. جو چیزیں فرض ہیں، جو واجب ہیں، ان کے ادا کرنے میں تو اللہ کی عظمت ملحوظ ہوتی ہے. اللہ بڑا ہے، اس کا حکم بڑا ہے اور اس کو کرنا ضروری ہے. لیکن اللہ کی محبت کا تقاضا یہ کہ اس سے زیادہ کیا جائے. عدل تو یہ ہے کہ جتنا حکم ہے اتنا آپ نے کر دیا. خطبے میں جو آیت اخیر میں پڑھی جاتی ہے جمعے کے خطبے میں، اس میں احسان کا بھی حکم کہ اس سے آگے بڑھ کے کیا جائے اور اس کام کو سلیقے سے اور بہتر سے بہتر انداز سے کیا جائے. والدین پر سب لوگ خرچ کر سکتے ہیں، لیکن ایک شخص ہے جو اس طرح سے خرچ کرتا ہے کہ دوسروں کو پتہ بھی نہیں چلتا اور اپنا ہاتھ نیچے رکھتا ہے، والدین کا ہاتھ اوپر رکھتا ہے، ان کو احساس ہی نہیں ہونے دیتا کہ ہم کچھ آپ کے ساتھ کوئی احسان کر رہے ہیں، یہ میرا فرض تھا، ہم نہیں کر پا رہے جو مجھے کرنا چاہیے، مجھے تو ہر وقت آپ کی خدمت میں رہنا چاہیے، یہ تو تھوڑے سے پیسے ہیں کہ کیا حیثیت ہے. اس احساس کے ساتھ اور اس سلیقے اور تہذیب کے ساتھ جب کوئی انسان والدین کی خدمت کرتا ہے تو یہ وہ احسان ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اور اس کے مطابق اس کو اجر عظیم سے نوازتے ہیں. تو قرآن مجید میں جو توجہ دلائی گئی اللہ سے قریب ہونے کی، اس میں 2 باتوں کی طرف خاص طور سے توجہ دلائی گئی. انسان کام بھی کرے، اچھے کام بھی کرے، اور جس وقت نیت یا ارادہ یا موقع ہو جائے کر گزرے یا کرنے کی تیاری شروع کر دے. کبھی بھی
اگر ذہن میں یہ بات آئے کہ جب موقع ملے گا تو ہم کریں، ابھی تو بہت بزی ہیں، فرصت نہیں ہے، کسی موقع سے دیکھیں گے، فرصت کے لمحات جب ملیں گے تو ہم کریں گے. لیکن انسان کو نہیں معلوم کہ اس کے کیا حالات ہونے والے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی زیادہ تر لوگ اس میں گھاٹے میں، یعنی ان کی قدر نہیں کرتے، ان کو نعمت ہی نہیں سمجھتے. آج تو نعمت کا لفظ استعمال ہوتے ہی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اچھے اچھے کھانے دسترخوان پہ لگے ہوئے ہیں اور بینک بیلنس ہے اور اتنے پیسے ہیں تو یہ نعمت ہے. نعمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحہ والفراغ، انسان کو جو صحت ملی ہوئی ہے اور انسان کو جو کام کرنے کی اس وقت طاقت ملی ہوئی ہے، بدن کی طاقت، دماغ کی طاقت، سوچ کی طاقت، اور پھر یہ کہ اس کے دل میں خیال بھی آیا. اسے توارد کہتے ہیں کہ دل میں ورود ہونا، کسی اچھے خیال کا اللہ کی طرف سے آ جانا. اسی وقت انسان کو نیت کر لینا چاہیے کہ انشاءاللہ میں یہ کروں گا، اور اس کی تیاری شروع کر دینی چاہیے چاہے اس میں وقت لگ جائے. اور فرمایا کہ دوسری نعمت الفراغ ہے، دوسری نعمت خالی اوقات ہے، فرصت کے لمحات. یہ دور ایسا ہے جس سے بھی کوئی بات کی جائے کچھ فیشن کے الفاظ بن گئے، میں میٹنگ میں ہوں، میں ابھی بہت بزی ہوں، اور کافی یہ جو ہے میرے بزی ڈیز جا رہے ہیں اور ویک ڈیز اور ویکینڈ، اور ایک تماشا بن گیا ہے. انسان بہت خیر کے اچھے اچھے کاموں کو صرف انہی چکروں میں چھوڑ کر رکھتا ہے، اور ان الفاظ کو استعمال کرنا ایک ہماری تہذیب کا حصہ بن گیا. حالانکہ ہو سکتا ہے کہ 2 لوگوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں میٹنگ میں، سننے والے کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑی ایسی آن لائن میٹنگ میں ہے کہ اگر اسے چھوڑ دیں گے تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، یہ کسی ماس کو ایڈریس کر رہے ہیں اور لوگ ان کے منتظر ہیں. حالانکہ ہمیشہ انسان ایسی سچویشن میں نہیں ہوتا، وہ چاہے تو بات کر سکتا ہے، چاہے تو اس کام کے لیے اپنے وقت نکال سکتا ہے. لیکن انسان اگر بہانے کرنے پہ آ جائے، ایکسکیوز کرنے پہ آ جائے، تو قرآن نے کہا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان اپنے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے لیکن وہ بہانے کرتا ہے، وہ اپنی چیزوں کو ٹال دیتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، کہ دیکھو جلدی کرو خیر کے کاموں کو ان فتنوں کے آنے سے پہلے، کقطع اللیل المظلم، جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح وہ فتنے آئیں گے، پھر تم صحیح سے دیکھ بھی نہیں پاؤ گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے. آج جو حالات سے ہم گزر کر باہر نکلے ہیں اور جن حالات کا ہم نے سامنا کیا ہے، چاہے وہ کورونا کا دور ہو یا ملک کے جیسے حالات تھے اور ابھی چل رہے ہیں، اور یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہمیں نظر آتی ہے، کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے حالات سنگین ہیں، پھر لگنے لگتا ہے سب کچھ نارمل ہے. حالانکہ حالات میں بتدریج ایسی سنگینی آ رہی ہے کہ جس سے انسان کو بہت بڑے خسارے سے گزرنا پڑ سکتا ہے. تو انسان کو ہمیشہ تیاریوں کی ضرورت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے تمہیں چاہیے کہ اپنے کاموں کو بروقت کر لو، تم ٹائم مینجمنٹ کو سیکھو اور صحیح طریقے سے صحیح وقت پر اپنا کام کرنے کی اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو، اور اسے صرف اس وجہ سے مؤخر مت کرو جسے ہم کہتے ہیں انسان تصویف کرتا ہے، سوف اعمل کذا، میں آئندہ یہ کر لوں گا، میں شام میں کر لوں گا، میں کل کر لوں گا. یہ وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے نفس کو مطمئن کر دیتی ہے. جس وقت کا ہمیں انتظار تھا وہ یہی وقت، وہ یہی لمحہ ہے، وہ یہی ساعت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی. حضور نے فرمایا کہ تمہیں 7 چیزوں کے آنے سے پہلے تم اپنے کام مکمل کر لو. فقراً منسیہ، ہو سکتا ہے کہ آج تمہارے پاس دولت ہے، تم سوچ رہے ہو کہ میں یہ کام کر لوں گا، ہیلتھ ہے، ویلتھ ہے، ٹائم ہے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا مفلسی آ جائے گی اور تمہارے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہو، ضروری کام ہی کر لو، یہ بڑی بات ہے. اور اس وقت وہ فقر، وہ مفلسی تمہیں کسی بھی چیز کو بھلا دے گی، تمہیں کوئی کام ہی یاد نہیں رہے گا، تمہیں اپنے آپ کی ایسی فکر ہوگی، ایسی مصیبت میں الجھ جاؤ گے اپنے ذاتی مسائل میں کہ پھر قوم کے اور ملت کے اور اپنے خاندان اور خانوادے کے اور اپنے دوستوں کے کام کرنے کا کوئی وقت نہیں رہ جائے گا. یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنى مطغیہ، یا ایسی مالداری میں مبتلا ہو جاؤ گے کہ جو سرکش بنا دے، پھر تو انسان نیچے دیکھتا ہی نہیں ہے، پھر وہ بہت بلندی کی طرف، اس کو ہمیشہ اس کے ذہن میں رہتا ہے کہ فلائی ہائی،
مجھے اونچی اڑان بھرنی ہے، اوپر جانا ہے۔ حالانکہ اونچی اڑان بھرنے اور پرواز کرنے کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے خاص زون میں رہے، وہاں سے نکلنے کو تیار نہ ہو، وہ کبھی زمین کی اور زمینی حقائق کو نہ دیکھے، اور جو اس کے سماج میں کیا چیزیں جی رہی ہیں اور مر رہی ہیں ان کو دیکھنے کا اس کے پاس موقع نہ ہو۔ سرکش بنا دینے والی مالداری، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مرضاً مفسدہ، تمہیں ایسی بیماری آ جائے کہ پھر وہ سب کچھ بگاڑ دے، پھر انسان کو موقع ہی نہ رہ جائے کہ وہ سوچ سکے، اس کی صحت ہی اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کو دل کی بیماری لگ گئی، اس کے ساتھ ایسے ایسے مسائل لگ گئے، اس کے پرہیز کا مسئلہ، اس کی دوائیں، ہر وقت اسی میں وہ الجھا رہتا ہے، اس کے پاس کسی اور چیز کے سوچنے کی کوئی فرصت نہیں۔ اب حرم مفندا، یہ ایسا بڑھاپا کہ جو انسان کو بالکل سٹھا دے اور اس کو سوچنے سمجھنے کے لائق نہ چھوڑے، انسان کے دانت اور آنکھ تک نہ رہ جائیں اور اس کے لیے پھر سوچنا مشکل ہو جائے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، سورہ یاسین میں فرمایا گیا کہ جس کی عمر بڑھتی جاتی ہے ہم پھر خلق میں اسے پلٹ دیتے ہیں، پھر وہ بچے کی طرح ہو جاتا ہے، اس کے پاس پھر سوچنے سمجھنے کا موقع نہیں رہ جاتا ہے۔ ابھی تو آواز سن کر، صدا سن کر کم سے کم پلٹ کے دیکھ تو لیتے ہیں، لیکن ایک موقع آئے گا کہ پھر انسان کسی بات کو سن نہیں پاتا، صحیح سے دیکھ نہیں پاتا، جواب نہیں دے پاتا، بہت سے زندگی کے ارمان اور خواب لے کر ایک ایسی حالت میں چلا جاتا ہے کہ جب اس کے پاس پھر کوئی موقع نہیں رہ جاتا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او موتا مجہزہ، کہ اچانک آنے والی موت کا انتظار کر رہے ہو، تمہیں یہ سوچنا چاہیے، اور روزانہ تم دیکھ رہے ہو کہ اچانک ناگہانی موت کیسے ہو رہی ہے۔ تمہیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انسان کا جو آخری انجام ہے وہی، اور اس کی آخری منزل آخرت، کسی بھی وقت وہ مرحلہ آ سکتا ہے۔ وَمَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ، اور جس کی موت ہو گئی وہ اس کی قیامت آ گئی، اب اسے کوئی کام کرنے کی فرصت نہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی دجال فشر غائب ينتظر، یا دجال کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ سب سے برا وہ شخص جو آنکھوں سے اوجھل ہے اور ابھی موجود نہیں ہے ہمارے سامنے، وہ دجال ہے کہ جب وہ فتنہ آ جائے گا، اور دجالی فتنے جو اس زمانے میں جس کا ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے، دکھانے کی چیزیں کچھ اور ہیں، حقیقت میں کچھ اور ہے، ایک ایسے زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جہاں دجالی فتنے ہر جگہ عام ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایک ایسے زمانے کا تم انتظار کر رہے ہو، یا کیا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو؟ اب الساعۃ فالساعۃ ادھیٰ وامر، یا تم قیامت کا انتظار کر رہے ہو کہ جو قیامت بہت ہی خطرناک، اس سے زیادہ لرزا دینے والی اور ایک ایسی چیز، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ ہوگا اور دہلا دینے والی کیفیت ہوگی، بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ ماں جو اپنے بچے کو چھاتی سے لگائے ہوئے ہوگی وہ اس بچے سے غافل ہو جائے گی، اسے پھینک دے گی، اسے اس لیے ہوش نہیں ہوگا۔ اور فرمایا گیا کہ ہر جو حاملہ عورت ہوگی اور جو پریگنینٹ ہوگی وہ اپنے بچے کو سنبھال کر نہیں رکھ پائے گی، اور انسان ہر چیز سے غافل ہو جائے گا، اسے اپنی پڑی ہوئی ہوگی، انسان نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا کہ میرا کیا ہوگا، کسی کے کام آنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو سامنے رکھتے ہوئے اور جو پیغام سورۃ العصر میں دیا گیا ہے، انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو زندگی کے لمحات ملے ہوئے ہیں، صحت کی جو کیفیت ملی ہوئی ہے، آج ہم ان کی قدر کر لیں، اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے زبان سے بھی شکر ادا کریں، اور ان نعمتوں کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر بھی عمل کرنا شروع کر دیں۔ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج ہی سے ہم اپنی زندگی میں تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں گے اور بہتر کی طرف جائیں گے۔ جو ماضی گزر گیا وہ ماضی ہو گیا، جو آنے والا وقت ہے اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے، اور آنے والا وقت وہی ہے جو ابھی آ چکا ہے، جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق سے نوازے، اور جو کچھ ہم نے باتیں پیش کی انہیں قبول فرمائے، جو غلطیاں انہیں معاف فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔